یہ ماں باپ کا اولاد سے پیار ہے، جنہوں نے اپنے منہ کے نوالے نکال کر اپنی اولاد کو کھلائے، جنہوں نے اپنی بھوک پیاس پر، اپنی خواہشات پر، اپنی اولاد کی خواہشات کو ترجیح دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میرے حضور نے فرمایا عائشہ کیا دیکھا ہے؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے دروازے پہ ایک بوڑھی عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، ایک خاتون آئی اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی چھوٹی۔ یا رسول اللہ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے کچھ چاہیے، مجھے گھر سے صرف 3 کھجوریں ملی ہیں۔ کتنی؟ میں نے اس عورت کو دی تو اس خاتون نے کھجوریں لی، ایک کھجور اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی۔ وہ جو بھوک اور کرب اور تکلیف کی کیفیت میں اس دروازے پر آ کر سوال کیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک کھجور ایک بیٹی نے کھائی، دوسری کھجور دوسری بیٹی نے کھائی، تیسری کھجور کے اس ماں نے 2 ٹکڑے کیے۔ ماں ہے نا، تکلیف تو ماں کو بھی ہوتی ہے، بھوک تو ماں کو بھی لگتی ہے، پیاس تو ماں کو بھی لگتی ہے، ہاں اچھا لباس اچھا کھانا پہننے اور کھانے کا دل تو ماں کا بھی کرتا ہے۔ میرے حضور کی بارگاہ میں حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اس ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا دوسری کو دے دیا۔ میرے حضور نے فرمایا ہے عائشہ اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس ماں پر جنت کو لازم کر دیا۔ میرے اور آپ کے ماں باپ نے نہ جانے کتنی مرتبہ اپنی خواہشات پر، اپنی بھوک پر، اپنی پیاس پر، اپنی ترجیحات پر، ہماری ترجیحات کو، ہماری خواہشات کو، ہماری بھوک اور پیاس کو ترجیح دے کر نہ جانے کتنی بار اپنے رب سے جنت کا سودا کیا ہوگا، کتنی بار جنت خریدی ہوگی، لیکن میں اور آپ کتنے نادان ہیں۔ آج ماں باپ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں، جب ان کے خیال رکھنے کا وقت آتا ہے ہم ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنے کا وقت آتا ہے دوسرے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی میرے اور آپ کے پیسے کا نصیب ہے کہ اگر یہ ہمارے ماں باپ کے اوپر صرف ہو رہا ہو۔ یہ کون ہے کہ جنہیں آج دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، پسے پش ڈالا جا رہا ہے؟ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک وقت آئے گا یہ دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، پھر کبھی کوئی ایونٹ آئے گا خوشی کا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں صرف چھوٹی سی، عید کا دن ہی لے لو، لوگ مسجد سے نکلیں گے نا تو لوگوں کا رخ ہوگا اپنے اپنے گھروں کی طرف، وہ کہیں گے رشتہ دارہ نے گھر بعد جا ساں، پہلے گھر جا کے ماں باپ نو مل ساں، پہلے گھر جا کے ماں باپ کو ملیں گے۔ میرے بھائی ایک وقت وہ آئے گا، اگر ماں باپ حیات ہیں وہ وقت آئے گا، تجھے عید کے بعد گھر اپنی مسجد سے نکل کر قبرستان کا رخ کرنا پڑے گا، جائے گا قبر کے کنارے جا کے کھڑا ہوگا، تجھے ان کا پیار یاد آ جائے گا، ان کی ادائیں یاد آئیں گی۔ آج جب ان کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، جب ان سے ملنے کا وقت ہے، ان کی خدمت کا وقت ہے، میں نے اور آپ نے چوکوں اور چوراہوں کو آباد کیا، گلیوں اور بازاروں میں دوستوں یاروں سے بیٹھ کر ہم نے بیٹھکیں لگائی ہیں، ہم ریسٹورنٹ آباد کرنے والے بنے، ہم نے تفریح گاہوں کو آباد کیا ہے، مگر گھر میں ماں کے پاس بیٹھ کر چند باتیں نہ کی، بوڑھے والد کے پاس چل کر بیٹھ کر چند باتیں نہ کی، اس کے پاؤں نہ دبائے، اس کو چوری بنا کر کھانا نہ کھلایا۔ جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے پچھتاوا تو ہوگا، مگر وہ پچھتاوا کام نہ آئے گا۔ ناراض نہ کرو ان کو، ستاؤ نہ، ان کی رضا میں رب کی رضا ہے، ان کی ناراضی کے اندر رب کی ناراضی ہے۔ اور وہ لوگ جو بعض اوقات فقط ماں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، باپ کا خیال نہیں کرتے، وہ بھی سن لیں۔ میرے حضور نے اگر یہ فرمایا جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، تو میرے حضور نے یہ بھی فرمایا ہے تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بس میں بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں، یہ ماں باپ ہیں جو قبر میں بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کیسے؟ مشکات کی روایت ہے، میرے حضور نے فرمایا من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ،
جس کے ماں باپ دونوں یا ایک دنیا سے چلے گئے، اب یہ اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی جو بھی دنیا سے گئے قبر کی زیارت کرے فی کل جمعۃ، ہر جمعے کو۔ میرے حضور نے فرمایا کہ کتب برًا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ اسے قیامت کے دن ماں باپ کے فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ اگر ماں باپ حیات ہیں ان کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں، اس کی برکت سے اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے گا، عمر میں برکت عطا فرمائے گا، علم میں برکت عطا فرمائے گا۔ دنیا کے کسی موڑ پہ اگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ پہنچے ہوتے ہیں جعلی پیروں کے پاس، جس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے اپنی مرادیں اور معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے، اگر تیرے ماں باپ حیات ہیں تو تیرے لیے یہ سب سے بڑے پیر ہیں، ان کے قدموں میں بیٹھ جا، ایک مرتبہ رو کے ان کے سامنے عرض کر، یہ مسئلہ، یہ پریشانی بنی ہوئی ہے، یہ ہاتھ اٹھائیں گے میرا رب ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر نصیب فرمائے، بالخصوص ہمارے جو مائی صاحبہ اس دنیا سے چلے گی، اللہ پاک ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا میرے بھائیوں، یہ آج جو اولاد کی نافرمانی کا ہم رونا رو رہے ہیں، اس میں بڑا کردار وہ ہم لوگوں کا اپنا بھی ہے۔ کاش ہم نے اپنی اولاد کو علماء کے پاس بٹھایا ہوتا، دینی مدارس کا رخ کیا ہوتا، تو پھر یہ نوبت نہ آتی، یہ حال نہ ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، جہاں تک ممکن ہو علماء کے پاس بیٹھیں، اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو علم دین آپ حاصل کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال زار پہ رحم و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔